پاکستان میں جو سیلاب ابھی آیا ہے اس نے ایک بہت بڑے علاقے کو اور بہت بڑی آبادی کو اس نے متاثر کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور پورا صوبہ سرحد، پھر اس کے بعد پنجاب کا ایک وسیع علاقہ، اور پھر سندھ میں بڑی زبردست تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور جو بھی ہماری توقعات تھی اس سے کہیں زیادہ سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ اس میں تمام انفراسٹرکچر، سڑکیں، اسکول اور ہاسپٹل، ٹیلی کمیونیکیشن اور مواصلات کا نظام، یہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی زمین اور زراعت کی جتنی چیزیں تھیں، کھیت، غلے کے کھیت اور کپاس کی بہت بڑی کھیت، یہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کے انتظامات بالکل ناکافی تھے۔ حکومت نے اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ صوبہ سرحد کے لوگوں کو الرٹ بھی نہیں کیا۔ اس الرٹ کے نہ آنے کے نتیجے میں صوبہ سرحد کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی وہ زیادہ ہوئی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ پانی آئے گا اور اتنا بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لو لائن ایریاز تھے اور جو پہلے سے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ تمام علاقے خطرے کے علاقے ہیں، مثلا نوشہرہ وغیرہ، یہ علاقوں کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی وارننگ الارم نہیں دیا گیا، اور نوشہرہ، چارسدہ، یہ تمام علاقے تقریباً ڈوب بھی گئے اور اس کے لو لائن ایریاز تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح کالام، ناران، یہ تمام علاقے تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں۔ روڈ کے ساتھ جتنی ہوٹلز تھے اور قیام گاہیں تھیں اور جو پل کے بند تھے اور پل تھے، یہ سب کے سب ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حکومت اس سلسلے میں جو انتظامات ہیں اس کے وہ بالکل ناکافی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہوا وہ حکومت کی دلچسپیاں تھیں۔ حکومت کی سطح پر دلچسپی بھی کم رہی ہے۔ ملک کے سربراہ اور جناب آصف زرداری صاحب بیرونی ملک دورے کرتے رہے، پوری دنیا انہیں متوجہ کرتی رہی کہ جب کہ پاکستان میں یہ سب کچھ المیے ہو رہے ہوں، اس وقت صدر مملکت کا ملک سے باہر ہونا درست نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنا پورا نہ صرف یہ کہ دورہ مکمل کیا، بلکہ ڈیوڈ کیمرون کے جو بیان ہے اس پہ بھی جو رد عمل تھا اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے ان غریب لوگوں کی کسی نے بہت بہتر طریقے سے رکھوالی نہیں کی، کیونکہ ملک میں تنازعات کھڑے ہو گئے، میڈیا نے مختلف قسم کی باتیں شروع کر دیں، اور پھر ایک واقعہ جو برمنگھم میں ہوا وہ اتنا بڑا ایشو بنا کہ جس کے نتیجے میں سیلاب تو پیچھے رہ گیا، میڈیا ورسز گورنمنٹ کی چیزیں شروع ہو گئیں، اور جگہ جگہ پھر یہی ہوتا رہا کہ جیو ARY اس کی نشریات کو بند کر دیا گیا، اور ان نشریات کے بند کرنے کے نتیجے میں میڈیا میں سیلاب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے بجائے اس خبر کو زیادہ مشتہر کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ اس سے بھی جو لوگوں کی طرف سے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنے میں دلچسپی آگے آنی چاہیے تھی، وہ بھی نسبتاً کم آئی، اور لوگ اس بات پر خبریں سنتے رہے کہ آخر میڈیا اور حکومت کے درمیان تنازع کیا ہے، اور ARY اور جیو کی نشریات کو بند کیوں کیا گیا، جنگ گروپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے نتیجے میں غریب لوگ، سیلاب سے متاثرہ لوگ اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارتے رہے۔ اس دوران بہرحال اتنا ضرور ہوا کہ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ بہت موبلائز ہوئی، اور اس نے اپنے تمام نیوی کو، آرمی کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے جہاں جہاں اس کے لیے ممکن تھا وہ وہاں پہنچے ہیں۔ یہ بھی ایک ناکافی کام تھا، اس لیے کہ حکومت کی سطح پر عوام کو اور سول سوسائٹی کو اور اہل خیر کو باثر اور مؤثر اور اہل ثروت کو جس حد تک جتنا زیادہ اس معاملے میں آگے لانے کی ضرورت تھی، حکومت اس میں بالکل قطعاً ناکافی رہی۔ لوگ پانی کے لیے بلبلاتے رہے، لوگ کھانے اور پینے کی چیزوں کی تلاش میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان یعنی سیلاب زدہ لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوئے، اور ایسے مناظر ٹی وی چینلز پہ دکھائے گئے اور اینکر پرسن چیخ اٹھے کہ آخر یہ سب کچھ اس ملک میں کیوں ہو رہا ہے، اور جبکہ جمہوری نظام موجود ہے، عوامی نمائندے موجود ہیں،
جنہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ ہم روکھی سوکھی بھی کھائیں گے لیکن عوام کو سہولت و تکلیف سے نجات دلائیں گے، وہ عوامی نمائندے کہیں نظر نہیں آئے، اور لوگ ان عوامی نمائندوں کی تلاش میں رہے جن کو وہ پچھلے 40 سال سے ووٹ دے رہے ہیں۔ سندھ میں لاڑکانہ، شکارپور، دادو، سکھر اور اسی طرح اور بہت سارے علاقے ہیں جو پیپلز پارٹی کے گڑھ ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی جانیں، اپنی زمینیں، اپنی تمام چیزیں پیپلز پارٹی کے نام پہ نچھاور کی ہیں۔ آج جب ان پہ آفت آئی ہے تو ان کے عوامی نمائندے اور یہ سیاسی جماعت دور دور تک نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جس پر لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ان عوامی نمائندوں کا کیا فائدہ ہے اور اس طرح کے سیاسی نظام کا کیا فائدہ ہے جس میں جب آفت آئے تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو عوام کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاسبان ہیں، وہ کسی کام نہ آئیں۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اس سیلاب کے بعد اب ہوگا کیا؟ اب اس سیلاب کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوالات ہیں کہ اس جمہوری نظام سے ان کو کیا ملا؟ 40 سال سے یہ نعرہ یہ قوم سن رہی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان دیں گے، یہ چیزیں تو ملی نہیں، لیکن جب اتنی بڑی آفت آئی تو انہیں امید تھی کہ انہیں چاول، انہیں پانی، انہیں کوئی خیمہ یہ ضرور ملے گا، لیکن جب یہ بھی نہیں ملا تو پھر لوگ آج یہ اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر اب ان کا کیا ہوگا اور ان تمام چیزوں کا، اس نظام کا کیا فائدہ ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو بچائے، جمہوریت کی پاسداری کرے، اور جمہوریت کی پاسداری نعروں سے، دعووں سے اور تقریروں سے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت سے ہوگا اور لوگوں کی مدد سے ہوگا۔ اس موقع پر اس کا یہ تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی سماجی تنظیمیں اور فلاحی تنظیموں نے بہرحال جس حد تک مقدور ہے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ صوبہ سرحد میں جب سیلاب کا آغاز ہوا تو وہاں کی جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں، بالخصوص الخدمت فاؤنڈیشن، اس نے بہت ہی مستعدی کے ساتھ فرسٹ ایڈ پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے وسائل سے بڑھ کر کے اور اپنے جو اس کی حیثیت ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کی، اپنے تمام کارکنوں کو اس سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچایا۔ ہزاروں کی تعداد میں الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے کارکنان اس علاقے میں پہنچ گئے اور پھر لوگوں سے اپیل کی، جو مال و اسباب جمع ہوا اور جو پیسے ان کو ملے اس سے چیزیں خرید کر کے ان سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی انہوں نے مدد کی ہے۔ تو الخدمت نے ایک بڑا اچھا کام کیا، اس طرح اور دیگر فلاحی تنظیمیں اس نے کام کیا، اسی طرح انہوں نے پنجاب میں کام کیا ہے، اسی طرح انہوں نے سندھ میں کام کیا، اور یہ تمام چیزیں ابھی جاری ہیں۔ پورے ملک میں تمام بڑے بڑے شہروں میں الخدمت فاؤنڈیشن نے اپیل کی ہے، کیمپس لگائے ہیں، فنڈ جمع کر رہے ہیں اور اجناس جمع کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس سے کوئی 20 گنا زیادہ کام کرے۔ صرف بیرونی امداد پر انحصار کرنا، یو این او کو بلانا، یو ایس کو بلا لینا، جن کا ہمارے بارے میں بالکل نقطہ نظر ہی مختلف ہے، وہ اس خطے کے بارے میں مختلف طریقے سے سوچتے ہوں، اور ہماری عوام، پاکستانی عوام، ان کے مسائل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں، ان پر انحصار کرنا اور ان کو سمجھنا کہ وہ ان کے مسیحا بن جائیں گے، یہ حکومت کی بڑی غلطی ہوگی۔ اس قوم کی اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے تو یہاں کے اپنے اہل خیر لوگ ہیں، اہل درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ حکومت ٹھیک سے ان کو مخاطب کرے، ان سے بات کرے، خود بالکل صاف و شفاف بن کر کے میدان میں آئے، کرپشن کا قلع کما کرے اور دلچسپی کے ساتھ اس سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو پاکستانی عوام کے اندر اتنی جان ہے اور پاکستان میں اتنی دولت، مال و دولت موجود ہے کہ ان تمام مسائل کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور بہترین حل پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی مسئلہ صرف یہی ہے، حکومت کے بارے میں اس ملک کے جو اہل ثروت لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہیں پیسہ دینا بیکار ہے، اسی لیے جو پرائم منسٹر کا جو فنڈ قائم ہوا ہے اس فنڈ میں بمشکل 50 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، جو ایک المیہ ہے، ایک سانحہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور پرائم منسٹر فنڈ میں صرف 40 سے 50 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، یہاں تو اربوں کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ پاکستانی عوام اس بارے میں بالکل مطمئن نہیں ہے کہ جو پیسہ وہ دیں گے وہ جن کو ضرورت ہے وہاں تک پہنچے گا۔ ابھی آپ بلوچستان کی بارے میں خبریں سنی رہے ہیں
کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور وہاں کے ایک منسٹر کے بارے میں یہ الزامات یہ متاثرین نے لگائے کہ انہوں نے جو سامان جو خیمے آئے ہیں وہ دبا لیے ہیں اور لوگوں تک نہیں دیے ہیں۔ یہ متاثرین نے وزیر اعلیٰ کو دو بدو سامنے بس بالکل بیٹھ کر کے یہ باتیں کی ہیں، تو جس پر اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے 2500 خیمے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے روکے ہیں۔ 2500 خیمے، آپ یہ سوچیں کہ ایک منسٹر نے صرف اپنے لیے اپنے کچھ لوگوں کے لیے روکے ہیں، جبکہ جو بہت بڑا علاقہ ہے وہاں پہ لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور ان کے سر پہ سایہ نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت اہل حکومت اور حکمرانوں کا حال کیا ہے۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے، اور جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ کمیٹی ہوگی، حالانکہ ایسی کمیٹی کی ضرورت تھی جس میں چیمبر کے لوگ ہوتے، ایسی کمیٹی کی ضرورت تھی جس میں بڑے بڑے ٹریڈرز اور مل آنرز ہوتے، اور ایسے لوگ جو ٹی وی پہ ایک دن پہ لاکھوں لاکھ کروڑوں کا اشتہار دیتے ہیں، انہیں اس میں شامل کیا جاتا، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کہ جو نام تو رکھتے ہیں لیکن خود کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی، جو خود حکومت میں شامل بھی ہے، مخلوط حکومت کا حصہ بھی ہے، پنجاب میں حکمران بھی ہے، اسے بالکل سنسیئرلی یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ آخر ان تمام مسائل کا اور اتنی بڑی تباہ کاری کا اور اس کی آباد کاری کا کیا راستہ ہے۔ اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ خود بھی کریں۔ نواز شریف صاحب نے 1 کروڑ روپے دیے، ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن پوری قوم کو یہ معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حیثیت ہے وہ 1 کروڑ روپے والی نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں، وہ بلین ڈالر کے مالک ہیں۔ اسی طرح زرداری صاحب کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے اثاثے اور ان کی کیش اثاثے یہ بلین ڈالر سے بھی زیادہ، یہ دنیا کے چند بڑے مالدار لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا اس قوم کے لیے؟ اگر یہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو لوگوں سے اپیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح سے پھر یہ قوم بھیک مانگنے والی قوم بن جائے گی۔ آج امریکہ ہمارے ہر طرف آ گیا ہے اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے آیا ہے، مدد کے نام پر آیا ہے، کل پھر کچھ اور کرے گا۔ اس لیے اس ملک کے اثاثوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس تباہ کاریوں کے باوجود ایٹمی اسلحہ کی فکر کرنی چاہیے، اور امریکیوں کو اس حد تک اس ملک کے چپے چپے میں گھسنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اپنے دوسرے دوستوں کو دعوت دینی چاہیے، چین کو دعوت دینی چاہیے، ایران کو دعوت دینی چاہیے، سعودی عرب بہت کچھ کر رہا ہے، اس سے مزید بات کرنی چاہیے، جتنے مسلم ممالک ہیں، UAE ہے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ صرف کہ امریکی آئیں گے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے مدد کریں گے یہ کافی نہیں ہے۔ گراؤنڈ میں جو نیٹ ورک کی ضرورت ہے وہ نیٹ ورک اس کام آتا ہے کہ مال و اسباب کو پہنچایا جائے، اور یہ مال و اسباب یہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، چین ہیں، ان دوستوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ یہ ممالک بھی یہ بات مان لیں، سچ تسلیم کریں، محسوس کریں کہ حکومت دیانتداری سے کام کرے گی، اس کا حکومت کا اپنا نیٹ ورک کرپشن نہیں کرے گا، تب جا کر کے یہ بات ممکن ہو سکے گی۔ تو میں اس موقع پر بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس وقت جو المیہ ملک میں ہے اس کا حل نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان تمام واقعات کے دوسرا پہلو وہ بھی اجاگر کرے، اور کسی نہ کسی طریقے سے دائرے سے اس بات کا اظہار کرے کہ قوم اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ ہم اشتہارات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، لیکن آگے بڑھو تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس قوم کو اس کے اصل سے جوڑنا یہ لازمی ہے۔ اگر ہم نے اس قوم کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا تو آفات پر آفات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، قوم کا صحیح تعلق، صحیح رشتہ اس مالک سے نہیں ہوگا جس کی طرف سے یہ آفات آتے ہیں، جو آفات کو ٹالنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے اپنے صف بندی کرنی چاہیے، مستقبل کی پیش بندی کرنی چاہیے، مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت ہی مہربان ذات ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب